بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 2 کے پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کے مسئلے کو ذکر فرمایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہ تھی کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، لیکن آپ نے اپنی زبان سے کبھی کہا نہیں، البتہ یہ کہ بار بار آسمان کی طرف آپ دیکھتے تھے۔ اللہ قرآن میں وہی فرماتے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے میرے محبوب آپ کا آسمان کی طرف بار بار دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ جو آپ بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھا کے دیکھتے ہیں نا تو ہم آپ کو پہچان رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا 16 مہینوں کے بعد، 16 مہینے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، 16 ماہ کے بعد پھر مسلمانوں کو حکم ہو کہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھیں۔ اب مشرکین نے تو واویلا کرنا ہی تھا، جو رولے رپڑے والے ہوتے ہیں تو وہ تو ہر بات پہ رولا رپڑا کرتے ہی ہیں۔ یہود کو بڑا یہاں پہ موقع مل گیا رولا کرنے کا، کیونکہ یہودیوں کا تو قبلہ بیت المقدس تھا، تو اب اس سے منہ پھیرا تو اس سے پتہ چلا کہ ان کی شریعت سب کچھ منسوخ ہو گیا، تو انہوں نے بڑا رولا رپڑا ڈالا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اصل تو جہت مقصود نہیں ہے، اللہ کا حکم مقصود ہے۔ ویسے تو تم جس طرف بھی منہ کرو اللہ تو ہر طرف ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم مشرق کی طرف منہ کرو وہاں بھی اللہ، مغرب کی طرف منہ کرو وہاں پہ بھی اللہ، شمال جنوب کی طرف منہ کرو وہاں اللہ۔ لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ قبلے کا جو حکم دیتے ہیں کہ فلاں طرف منہ کر کے نماز پڑھو، یہ آزمائش کے لیے ہے کہ ہاں کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا، ماننے والے کون ہیں اور نہ ماننے والے کون ہیں۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر مسلمان جب صفا مروہ کی سعی کرتے تھے نا تو صحابہ اس میں تھوڑا ہچکچاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صفا مروہ پر زمانے جاہلیت میں بت رکھے ہوئے تھے، تو لوگ وہاں پہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو اب صحابہ وہاں پر طواف کرنے سے اور وہاں سعی کرنے سے تھوڑا ہچکچاتے تھے کہ بھئی یہاں بت رکھے ہوتے تھے ہم کیسے کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اگر تم یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں ان کا طواف کرو، ان کی سعی کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی شاندار آیت بیان فرمائی ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرق مغرب کی طرف منہ کر کے عبادت کرنا نیکی اصل یہ نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی ہے اللہ کی بات ماننا، نیکی ہے آخرت پر ایمان لانا، نیکی ہے ملائکہ پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، یہ ہے اصل نیکی کا مدار، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو بجا لانا۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے کے فرضیت کا حکم صادر فرمایا کہ روزہ فرض ہے، اور روزے کا پھر مقصد بتایا لعلکم تتقون، روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ۔ تو انسان متقی پرہیزگار کیسے بنتا ہے؟ تقویٰ کہتے ہیں بچنے کو۔ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ بچنا۔ ہاں، تو اپنی آنکھ کے گناہ سے بچنا، کان کے گناہ سے بچنا، زبان کے گناہ سے بچنا، ہاتھ کے گناہ سے بچنا، پاؤں کے گناہ سے بچنا، خیال کے گناہ سے بچنا، ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کا نام ہے تقویٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزے کا مقصد یہ ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ تھوڑی سی چلو موبائل چلا کے بیٹھ جائے تھا کہ تھوڑا ٹائم پاس ہو جائے، کہ بھئی یہ کیسا روزہ ہے؟ غیر محرم عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، چلو خبریں سن لیں، وہاں پہ بھی غیر محرم عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ کون سا تمہارا روزہ ہو رہا ہے؟ ایسا روزہ سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ حاصل واصل اس سے نہیں ہوتا۔ اللہ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جس طرح کھانے پینے کا روزہ ہے، کھانے پینے سے بچنا ہے، اسی طرح ہر گناہ سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اندر اللہ نے ان خصوصی مسلمانوں پر کرم فرمایا کہ آپ کا 24 گھنٹے کا روزہ نہیں ہے، بلکہ رات کے وقت اگر آپ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا چاہیں تو اس کی بھی اجازت روزے کی حالت میں ہے، یعنی رمضان کی راتوں میں۔ البتہ معتکف کو اجازت نہیں ہے، وہ نہ دن کو نہ رات کو بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، اعتکاف کرنے والا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے چاند کے بارے میں فرمایا کہ قمری مہینوں کا خیال رکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی علاقے کے لوگوں کو، سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ آج چاند کی کیا تاریخ ہے، سارے گناہ گار ہیں،
اس لیے قمری مہینوں کا خیال رکھنا اور ان کی تاریخ کی معلومات رکھنا یہ بھی ہمارے اوپر فرض کفایہ ہے۔ اگلا مسئلہ یہ کہ یہودیوں کی اور مشرکین کی عادت تھی اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال کر دیا، اپنی مرضی سے حرام کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، تمہاری مرضی سے حلال حرام نہیں ہوگا، جس کو اللہ نے حلال کیا وہ حلال، جس کو اللہ نے حرام کیا وہ حلال، اور اللہ نے حلال حرام واضح کر دیے ہیں۔ اگلی بات، اللہ تعالیٰ نے ارکان اسلام کا ایک بہت بڑا فریضہ جو حج ہے اس کے بارے میں ذکر فرمایا اور حج کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جہاد کا تذکرہ فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے صحابہ آ کے سوال پوچھتے تھے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اب اپنی طرف سے تو جواب دیتے نہیں تھے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا محبوب جو بھی بولتا ہے وہ وحی سے بولتا ہے، میرا محبوب ایسے نہیں بولتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی وحی سے بولتے تھے۔ اب صحابہ نے پوچھا يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے اللہ کے رسول ہم کیا خرچ کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، جو تمہاری ضرورت ہے وہ استعمال کرو، باقی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہو تو خرچ کر سکتے ہو۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، یا رسول اللہ یہ بتائیں، اللہ پوچھتے ہیں، یہ صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو محترم مہینے ہیں ان کے اندر قتال کرنا کیسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر قتال کرنا کبیرہ گناہ ہے، ان مہینوں میں قتال نہیں کرنا۔ اسی طرح یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے پوچھتے ہیں جوئے کے بارے میں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، آپ کہہ دو کہ یہ گناہ کی چیز ہے، بری چیز ہے۔ ایک سوال صحابہ نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اپنے قرآن کا اسلوب بدل دیا۔ یسألونک، صحابہ جب پوچھتے تھے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا یسألونک، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، یہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ ایک سوال صحابہ نے کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیں، اللہ پاک دور ہیں کہ ہم اس کو زور سے پکاریں، یا اللہ قریب ہے کہ ہم اس کو آہستہ پکاریں؟ تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کا اللہ پاک نے یوں نہیں فرمایا یسألونک عنی اقریب ام بعید، یہ میرے بندے میرے بارے میں جب آپ سے پوچھتے ہیں، یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہہ دو قریب، اللہ قریب ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن کا اسلوب بدلا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بات کو بڑھا دیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کہا اب تو ہٹ جا، میں اپنے بندوں کو اس سوال کا جواب خود دیتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میرا رب دور ہے قریب، تو اللہ تعالیٰ فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے بندو میں تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، تم دل میں پکارو میں سنتا ہوں، تم اونچا پکارو میں سنتا ہوں۔ اگلی رکوع کے اندر حیض کے بارے میں صحابہ ہوتے ہیں کہ حالت حیض کے اندر اگر بیوی کے پاس جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے، تو اس کے اندر منع ہے۔ عیسائیوں کا یہ تھا کہ حیض کی حالت میں عورت کو جب ماہواری آتی ہے تو اس میں بھی وہ ہم بستری کو جائز سمجھتے تھے، اور یہودیوں کے ہاں یہ تھا کہ بیوی کو پرے پھینک دیتے تھے، وہ کہتے نہیں بس اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، اس سے بات بھی نہیں کرنی، بڑے سخت تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری امت کے لیے آسانی فرما دی، انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم حالت حیض میں بیوی سے ہم بستری کرنا تو حرام ہے، البتہ قریب اس کے جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بات چیت بھی ہو سکتی ہے، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی کھا سکتے ہیں، بوس و کنار بھی ہو سکتی ہے۔ پھر ایک قسم کھایا کرتے تھے 4 مہینے بیوی کے قریب نہ جانے کی، کہ کوئی قسم کھا لے کہ میں 4 مہینے تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، تو اس کا پھر یہ ہوگا کہ اگر 4 مہینے پورے کے پورے وہ بیوی کے قریب نہیں گیا تو اس سے ایک طلاق پڑ جاتی تھی۔ زمانے جاہلیت میں یہ بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہے، ایک طلاق پڑ جاتی تھی، پھر اس کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا تھا۔ اور اگر وہ اسی کے دوران 4 مہینے کے اندر اندر اپنی قسم توڑنا چاہے تو اس کا کفارہ ادا کر کے اپنی قسم توڑ دے، کفارہ ادا کر دے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الطلاق مرتان، دیکھو طلاق کا مسئلہ آ گیا کہ طلاق کا جو شرعی طریقہ ہے، یاد رکھو طلاق کا جو صحیح طریقہ ہے، ویسے تو ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے ہاں وہ کیا ہے؟ طلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں طلاق نہیں دینی، لیکن اگر کہیں پہ نہیں بنتی بالکل ہی اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو پھر طلاق اگر دینی بھی ہے تو اس کا احسن طریقہ یہ ہے کہ عورت کے پاکی کے ایام میں اس کو ایک طلاق دیجیے، پھر دوبارہ جب پاکی کے ایام آئے پھر دوسری طلاق دی جائے۔
پھر تیسری مرتبہ جب پاکی کے ایام آئے پھر تیسری طلاق دی جائے. یہ طلاق کا صحیح طریقہ ہے. 3 طلاقیں ایک ہی وقت کے اندر دے دینا، ایک ہی مجلس کے اندر دے دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا. اگرچہ یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، 3 طلاقیں ایک مجلس کے اندر دے دی جائیں تو تینوں واقع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے اکٹھی دے دے چاہے علیحدہ علیحدہ کر کے دے دے، لیکن یہ طریقہ خلاف سنت ہے، خلاف شرع ہے. لہٰذا بعض لوگ کہتے ہیں کہ خلاف شرع ہو گیا تو پھر تو ہے ہی نہیں. میں کہتا ہوں دیکھو، ایک آدمی حرام لقمے سے اگر روزہ کھول لے تو کیا خیال ہے، روزہ کھلے گا نہیں کھلے گا؟ روزہ تو کھل جائے گا، البتہ یہ کہ ثواب اس کو نہیں ملے گا، روزہ اس کا کھل جائے گا. کوئی آدمی دن کے اندر روزے کی حالت میں حرام چیز سے اگر حرام چیز کو کھا لے تو کیا خیال ہے، روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا؟ ایک آدمی کہتا ہے یہ تو حرام ہے لہذا اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں. بھائی اس سے بھی ٹوٹ جائے گا، یہ علیحدہ بات ہے کہ گناہ گار ہوگا. تو اسی طرح مسئلہ یہ ہے کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں دینے سے تینوں واقع ہو جاتی ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کو اس کا گناہ ملے گا، اللہ کے ہاں گناہ گار ہوگا. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ آخر میں ایک چھوٹا سا قصہ ہے حضرت طالوت کا مقابلہ ہوا تھا جالوت سے. تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی تھی کہ یہ لشکر جا رہا تھا طالوت کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ راستے میں نہر آئے گی. گرمی کا موسم تھا، نہر آئے گی لیکن نہر سے تم لوگوں نے پانی نہیں پینا. اب کچھ نے کہا کہ بڑی پیاس لگی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، ایک چلو اس کی اجازت ہے، ایک چلو بھر کے پی لیں اس کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. اب کچھ نے کہا لو بھائی اتنی گرمی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، پانی موجود ہے تو نہ پئیں. وہ پانی پینا شروع کر دیا. کچھ نے ایک آدھ چلو پیا تو وہ آگے، اور کچھ نے کہا کہ نہیں اللہ نے منع کیا، ہم ایک قطرہ بھی نہیں پئیں گے. وہ ایسے بڑھ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سابقین بنا دیا، وہ دوسرے نمبر پر، اور یہ تیسرے نمبر والے تھے. یہ پانی پیتے رہے، پیٹ ان کے پھول گئے اور پیٹ پھٹ گئے، ان کی پیاس نہیں بجھی. اس لیے دیکھو اللہ کے حکم کے اندر اصل کامیابی ہے اور ماننے کے اندر ہی خیر ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد